السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے روزانہ قربانی کے مسائل یکے بعد دیگرے اپلوڈ کیے جائیں گے۔ قربانی ماہ ذی الحجہ کے 3 دنوں میں کی جاتی ہے اور بہت سارے اس میں مسائل شرعیہ بھی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انہی مسائل کو جانتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ حضرات نے اب تک ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ حضرات اسے سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تو قربانی واجب ہونے کی شرائط جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہیں: مسلمان ہونا، یعنی کافر پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ نفلی طور پر قربانی کرے تو یقیناً ثواب پائے گا۔ مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ اب یہ صاحب نصاب کی تشریح انشاءاللہ ابھی آگے سنیں گے۔ آزاد ہونا، یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے وجوب کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، اگر عورت بھی مالی طاقت رکھتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی اور اولاد کی طرف سے قربانی، نابالغ بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس بچے کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی تو بہتر ہے۔ بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے حصہ ڈالنا چاہے تو ان کی اجازت ضروری ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر ان کی طرف سے قربانی کر دی تو ادا نہیں ہوگی۔ بہار شریعت حصہ نمبر 10 صفحہ نمبر 111 اور 12 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ صاحب نصاب کون ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کی گھریلو ضروریات مثلاً گرمیوں سردیوں کے حسب ضرورت کپڑے، بستر، برتن، کھانے پینے کی اشیاء، گاڑی، مکان، پڑھنے کی کتب، کاریگر کے اوزار وغیرہ جن جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان سے زائد رقم ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو اور وہ مقروض نہ ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس مال پر 1 سال گزر جائے جسے حولان حول کہا جاتا ہے، اور اگر وہ مال سامان کی صورت میں ہو تو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے لیے نہ تو سال گزرنے کی شرط ہے اور نہ ہی مال تجارت ہونا، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا سامان ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، مثلاً ضرورت سے زیادہ گاڑی، فریج، کپڑے وغیرہ ہوں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک اس میں یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے وہ خود ذاتی طور پر اپنی طرف سے قربانی کرے گا، مثلاً گھر میں خاوند، بیوی، نابالغ اولاد یا بالغ اولاد میں سے جو صاحب نصاب ہیں، نابالغ نہیں بلکہ صرف بالغ اولاد میں سے جو صاحب نصاب ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ صرف باپ کی قربانی کر دینے سے، یعنی باپ کے نام کی قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی دی تھی، اس دفعہ فلاں بچے کی طرف سے قربانی دیتا ہوں، اس طرح قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تو خود اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، بچے پر فرض نہیں ہے۔ آپ حضرات اسے نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور اس کے بعد والے